بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ حرام کے وہ کون کون سے طریقے ہیں ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ ہمیں تو حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے کہ میرے جیب میں پیسہ آ جائے، مال آ جائے، زمین جائیداد زیادہ ہو جائے، بلڈنگ اچھی سے اچھی ہو، دنیا میں سب سے خوبصورت میرا ہی مکان ہو، میری گاڑی ہو، تو مال تو حاصل کرنا پڑے گا نا۔ تو مال کیسے حاصل کریں اور کس انداز سے حاصل کریں اور کون سے وسائل اختیار کریں گے اور کون سے وسائل اختیار نہیں کریں گے؟ تو حرام کمائی کے مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت چوری کرنا۔ پہلی صورت کیا ہے؟ چوری کرنا۔ چوری کر کے مال کو حاصل کرنا یا کمانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور اللہ رب العالمین نے چوری کرنے والے کے لیے ایسی سخت سزا مقرر فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ چوری کرنے والے مرد ہوں یا چوری کرنے والی عورتیں ہوں، اس کے ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله۔ چوری کرنے والے مرد ہو یا چوری کرنے والی عورتیں ہوں، ان کے ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ جزاء بما کسبا، یہ وہ کام ہے جو دنیا میں وہ کر کے آیا، دنیا میں جو کیا اس کی یہ سزا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سزا مقرر فرمائی گئی۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ رب العالمین غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پتہ ہی چلا جو انسان دنیا کے اندر چوری کر کے مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے جیب بھرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بال بچے کی پرورش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بال بچے کی پرورش کرتا ہے، چوری کر کر کے حرام طریقہ اور حرام وسائل اختیار کر کے اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ چوری کرنے والے یا مرد ہو یا عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے مال چوری کر کے تم حاصل کرو۔ کتنے ایسے انسان ہیں جو چوری کے وسائل اختیار کرتے ہیں۔ ٹرین میں آپ چل رہے ہیں، آپ کا جیب صاف ہو گیا، جیب قطرے کتنے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، آپ کو نشہ آور چیز کھلا کر کے آپ کی نقدی رقم کو چھین لیا جاتا ہے، یا آپ کے اوپر ظلم و ستم کر کے آپ ایک انسان ہیں، دو چار مل کر کے آپ کے مال کو ہڑپ کر لیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی شکلیں ہیں، چاہے وہ نشہ کھلا کر کے تمہارے مال کو وہ ہڑپ لے، یا پھر کسی اور طریقے سے آپ کے مال کو ناجائز طریقے سے وہ حاصل کر لے، وہ حرام ہے اللہ کے نزدیک۔ تو چوری کرنا اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدَهُ۔ بخاری شریف کتاب الحدود کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ السارق، کہ چوری کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، جو دوسرے کے مال کو ہڑپ کر لیتا ہے، بغیر بتائے ہوئے کسی کے مال کو حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی چوری کرنے والے کے اوپر لعنت ہو۔ یسرق البیضۃ فتقطع یدہ، اگر چوری کرنے والا ایک انڈے کی بھی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ چوری کرنے والا اگر ایک رسی
کی بھی چوری کرتا ہے تو اس کی ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ کوئی انسان چوری کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، اگر وہ چوری کر کے حاصل کرتا ہے، بغیر بتائے ہوئے حاصل کرتا ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم صادر فرما دیا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، اگر وہ چوری کر کے لیتا ہے، بغیر بتائے ہوئے لیتا ہے، تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں جب معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو بغیر بتائے ہوئے ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ لیتا ہے، ایک دوسرے کے مال بغیر اجازت سے وہ حاصل کر لیتا ہے، ایک دوسرے کے مال وہ جو ہے پڑا ہوا ہے لیکن وہ بغیر اجازت سے، بغیر پوچھ کر کے وہ چیز لے لیتا ہے۔ یہ بھی چوری ہے، یہ بھی چوری ہے۔ اگر کسی کے مال چھوٹی سی چیز ہو، پڑا ہوا ہے، آپ بغیر اجازت سے، بغیر اجازت کے اس چیز کو آپ نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر حاصل کر رہے ہیں تو آپ نے گویا کہ چوری کیا۔ دوسری صورت ہے ڈاکہ زنی کرنا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈاکہ زنی کر کے مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مال کو کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی دن دہاڑے کسی کے دیوار کو پھلانگ کر کے اور اسلحے کی نوک پر ڈرا کر کے، دھمکا کر کے وہ اس کے مال کو لوٹ لیتا ہے، مال کو حاصل کر لیتا ہے۔ ایسے ڈاکوؤں کو اور ایسے ڈاکہ زنی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ قتل کرنے کا حکم ہے۔ کس کو؟ جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، دن دہاڑے، ریوالور ہے، پستول ہے، چھری ہے، چاقو ہے، طاقتور ہے، ہم گھر میں گھس گیا اور جو ہے نا چاقو کی نوک پر کہتا ہے فلاں فلاں چیز نکالو ورنہ تمہاری جان لے لیں گے۔ یہ ڈاکہ زنی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، دنیا میں رہنے کا ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور کسی کے مال دھمکا کر کے، ڈرا کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور دنیا کے اندر فساد بپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اس کو اذیت دے کر، اس کو تکلیف پہنچا کر، اسے پریشان کر کے اسے قتل کر دیا جائے۔ معمولی چیز ہم سمجھتے ہیں چوری کو، ڈاکہ زنی کو طاقتور ہیں، خراتے ہیں، طاقتور، اللہ نے طاقتور بنایا ہے، خاندان والے ہیں، 5-6 بیٹے والے ہیں، ارے ہم کو کون ہلا سکتا ہے، ہم کو کون جو ہے نا، ہمارے کون بال کو ہمارا کون باقا کر سکتا ہے۔ لوگ خراتے ہیں اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں تم حاصل تو کر سکتے ہو، تم دنیا کے اندر ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، اسلحے کی نوک پر تم اس کے مال کو حاصل تو کر سکتے ہو۔ اللہ کا حکم ہے کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا، اسے اذیت دے کر کے قتل کر دیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے، او يصلبوا او تقطع ايديهم، یا اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض، یا پھر اسے جلا وطن کر دیا جائے، اسے دیش بدر کر دیا جائے۔ یہ سزا کس نے مقرر کی ہے؟ یہ سزا اللہ کی مقرر کردہ ہے، کسی انسان نے سزا مقرر نہیں کی، اللہ نے سزا مقرر کی ہے۔ جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، اسلحے کی نوک پر کسی کے مال کو ہڑپ لیتے ہیں اور دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اسے اذیت دے کر قتل کر دیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا اسے جلا وطن کر دیے جائے، یہ ذلت دنیا میں اس کے لیے ہے، اور آخرت میں اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تیسری صورت ہے جوا کھیلنا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ جوا کھیلنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا کہ جو بھی انسان جوا کھیل کر کے پیسے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جوئے کے ذریعے سے کمانے کی کوشش کرتا ہے، مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اب جوئے کی بہت ساری شکلیں ہیں، کوئی ڈریم 11 کھلاتا ہے، کوئی گیم کے ذریعے سے کھیلتا ہے، کوئی اور طریقے سے کھیلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تمام ذرائع کو، ایسے تمام وسائل کو حرام قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور وہ پتھر جہاں پر جانوروں کو نظر کیا جاتا ہے، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اللہ کے نام کو لے کر کے، یا ایسے پھال والا تیر سارے کے سارے شیطان کا کام ہے۔ فاجتنبوہ، تم ان تمام کاموں سے بچ کے رہنا، تم ان تمام کاموں کو تم اختیار نہیں کرنا، تم ان ایسے کاموں سے تم دور رہنا۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے، کامیابی حاصل کر سکو۔ جوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ آج مسلمانوں کی اکثر طبقہ جوئے میں ملوث ہے، جوا کھیلتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، گیم کے ذریعے سے ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو، گوگل یا کسی اور گیم کے ذریعے سے ہو، یعنی کہ جس کمائی کے اندر آپ کو نقصان کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے، یا پھر اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے پیسہ لگا کر کے۔ میں نے سنا کسی سے کہ جوا کھیلنے والا انسان اپنی ماں تک کو بیچ دیتا ہے، اپنی بیوی تک کو بیچ دیتا ہے، اپنے گاڑی کو بیچ دیتا ہے، اپنے گھر کو بیچ دیتا ہے، اپنی زمین جائیداد کو بیچ دیتا ہے۔ یہاں تک کہ سننے میں آیا ہے کہ ہمارے ہی علاقے میں ایک انسان تھا، بہت بڑا جواری تھا، اللہ کی قسم اس نے جوا کھیل کر کے سارے پیسے کو برباد کر لیا، اپنی گاڑی کو بھی برباد کر لیا، اپنی گاڑی کو بھی کھو دیا، اپنے گھر کو بھی کھو دیا، اپنی زمین جائیداد جتنے تھے وہ سارے کے سارے کھو دیے۔ انت میں ایک چیز بچا، اس کی بیوی تھی، اسے بھی جوئے میں لگا دیا اور دوسرے کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ جوا کا کیا ہے نقصانات ہے، انسان کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ایسے ایسے علم گلم کام کر لیتے ہیں، ایسے ایسے کام انجام دینے لگتے ہیں کہ اسے شعور نہیں رہتا، اسے ہوش و حواس نہیں رہتا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ انت میں وہ ساری زمین جائیداد، میاں جو ہے نا بیوی ماں، سارے کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوا کو حرام قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یہ ساری چیزیں، شراب نوشی کرنا، جوا کھیلنا، یا وہ پتھر جہاں پر اللہ رب العالمین کے نام لے کر کے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ہم یوں کہہ لیں کہ آستانے پر جانا بھی حرام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وہ تیر جو فال کے ذریعے سے لوگ مارتے ہیں کہ اسے تیر ماریں گے، اگر دائیں طرف اڑ کر کے جائے گا تو آج ہمارا کام اچھا ہوگا، اور اگر بائیں طرف چلی جائے گی تو ہمارا کام برا ہوگا۔ ایسے عقیدہ اور ایسے بدعقیدگی والے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اسلام میں اور شریعت میں کوئی جگہ نہیں عطا فرمائی۔ عبادت صرف اللہ کی، اطاعت صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
चौथी सूरत सूदी लेन देन। सूदी लेन देन करके माल को हासिल करना या कमाना हराम है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूदी कारोबार को हराम करार दिया और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुबतुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, और अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो जो सूद बाकी रह गया है उसे छोड़ दो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, जो सूद बाकी रह गया है उसे छोड़ दो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार है हम और आप अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए? क्या समझ करके सूद खाते हो? सूदी कारोबार, और किसी को पैसे दो तो सूद के तौर पर 1000 दे दिया, 1500 लेंगे एक महीने के बाद। बाप का जो है ना जागीर समझ करके रखा है, आ जाएगा। 1000 दे रहे हैं, 1500 आ जाएगा। यही बात अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ्फार और मुशरिकीन ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल एक बात बतलाइए, आप तिजारत करते हैं, आप कोई चीज, आप कोई माल जो है ना खरीद करके 1 रुपये में लाते हैं, 2 रुपये में बेचते हैं, और हम सूदी कारोबार करते हैं, 1 रुपया देते हैं और 2 रुपया लेते हैं, दोनों में फर्क कहाँ है? आप भी 1 रुपया में खरीद के ला रहे हैं, 2 रुपये में बेच रहे हैं, हम भी 1 रुपया दे रहे हैं और 2 रुपया हासिल कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाई सुनो, अगर तुम दोनों को बराबर करार दे रहे हो तो सुनो, हम तिजारत करते हैं और 1 रुपये में माल खरीद करके लाते हैं, हम मेहनत भी करते हैं, पसीना भी बहाते हैं, और हमें इस बात का खदशा भी रहता है, कभी फायदा भी होता है, कभी नुकसान हो जाता है, कभी माल सड़ जाता है, कभी माल टूट फाट करके खत्म हो जाता है, हमें नुकसान का अंदेशा है। और सूद को अल्लाह ने इसीलिए हराम करार दिया कि तुम 1 रुपया दे करके कम्बल तान करके सो जाओ, 4 दिन 10 दिन 20 दिन के बाद 2 रुपया तुम्हारे पास आना ही है, नुकसान का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेहनत करके कमाने को हलाल करार दिया है। सूद को क्यों हराम किया? क्योंकि उसमें मेहनत नहीं है, पसीना नहीं बहता है, ताकत और कुव्वत सर्फ नहीं होता है। 1 रुपया दे दिया, 2 रुपया ले लिया। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिहि, और अगर तुमने सूद को लेना और देना नहीं छोड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। फ़इन तुबतुम, और अगर तुमने तौबा कर लिया तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है। ला तज़लिमून व ला तुज़लमून, न तुम किसी पर जुल्म करो, न तुम पर जुल्म किया जाएगा। सूद कितना बड़ा गुनाह है और कितना बड़ा जुर्म है, एक हदीस पाक आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा और अपने कान को खोल करके सुनिएगा, अपने कान के पर्दे को खोल करके सुनिएगा कि जो है ना सूदी लेन देन और सूद लेना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा सबऊन हौबन, अर्रिबा सबऊन हौबन ऐसरुहुमा अय्यन की हर रजुल उम्महू। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के 70 गुनाह हैं, सूद के 70 गुनाह है, और सबसे कम गुनाह ये है कि आदमी अपने माँ के साथ निकाह कर ले। अस्तग़फिरुल्लाह।
اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، سود سے بچ جاؤ، سودی کاروبار نہ کرو، سود پر کسی کو قرضہ نہ دیا کرو، سودی بینک بیلنس نہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے منع کر دیا۔ او مسلمانوں، او اسلام کے ماننے والوں، اور شریعت پر چلنے والوں، اور شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے والوں، اور شریعت کے دم بھرنے والوں، ایمان والے کہلانے والوں، یاد کر لو، اگر تم نے سودی کاروبار کیا، سودی تجارت کی ہے، سود پر کسی کو قرضہ دیا، کیا تم اس بات کو برداشت کر سکتے ہو کہ تم اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر رہے ہو؟ مذاق بنا کر کے رکھا ہے دین کو لوگوں نے۔ ارے اتنا حرص، اتنی لالچ، اتنی طمع کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور قوانین کو تم نے بھلا دیا۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ تک، آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، کیا تمہارے دلوں کو جھنجھوڑ کر کے نہیں رکھ دیتی؟ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الربا 72 بابا ادناها مثل اتیان الرجل امه۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 72 دروازے ہیں، سود کے 72 دروازے ہیں، اور سب سے کم درجہ ایسا ہے کہ کوئی اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ ارے کوئی ایسا بے غیرت ہو سکتا ہے، کوئی ایسا بے شرم ہو سکتا ہے، کوئی ایسا بے حیا ہو سکتا ہے کہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، کوئی اپنی سگی ماں کے ساتھ رات بتاتا ہے، کوئی یہ برداشت کر سکتا ہے، کوئی مسلمان یہ کام کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ مسلمانوں تمہاری حیا کہاں چلی گئی؟ مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دم بھرتے ہو، تم اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہو، بھلا بتاؤ تمہاری تجارت سودی کاروبار پر نہیں ہے؟ کیا تم سودی لین دین نہیں کرتے؟ کیا تم سود پر کسی کو قرضہ نہیں دیتے؟ اور منافع کے طور پر تم بینک میں، منافع کے طور پر، نفع حاصل کرنے کے طور پر تم نے کیا بینک میں ڈپوزٹ کر کے نہیں رکھا؟ یہ بھی سود ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو کوئی انسان یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے جب سود لینا اپنی ماں کے ساتھ رات بتانے کے برابر ہے؟ مسلمانوں سدھر جاؤ، اپنے آپ کو سدھار لو، ورنہ کل قیامت کے دن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ کتنے بڑے آپ خاندان والے تھے، اللہ نہیں پوچھے گا۔ کتنے طاقتور لوگ تھے، اللہ نہیں پوچھے گا۔ کتنے بیٹے آپ کے تھے، اللہ نہیں پوچھے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ ہمارے قانون کے مطابق تمہاری زندگی گزری کہ نہیں گزری۔ اللہ پوچھے گا شریعت کے مطابق عمل کر کے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ اللہ پوچھے گا نماز پڑھ کے آیا ہے کہ نہیں آئے گا۔ اللہ پوچھے گا صدقہ و خیرات کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اللہ پوچھے گا یتیموں اور مسکینوں کی مدد کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ اللہ پوچھے گا کہ تم نے دنیا کے اندر خیر خواہی، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا انجام دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، لوگوں کو برائی سے روکا تھا کہ نہیں روکا تھا۔ اللہ پوچھے گا کہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دی تھی کہ نہیں دی تھی، قرآن کی تعلیم پھیلایا تھا کہ نہیں پھیلایا تھا، حدیث کا تعلیم دنیا میں دیا تھا کہ نہیں دیا تھا۔ یہ اللہ پوچھے گا۔ اللہ کبھی نہیں پوچھے گا تم کتنے بیٹے تھے، تم کتنے بھائی تھے، تمہارا خاندان کتنا بڑا تھا۔ اللہ ہرگز نہیں پوچھے گا۔